نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear, I am your host Dr. Jameel Rathore, and you are watching your favorite program Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So according to the format of our program, first we shall give you the recitation of holy verses, and our today's program consists of the last part of Surah An-Nahl, that means from verse number 126 to 128. So as usual, you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran, in which Allah the Almighty says, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. When Quran is recited, hear it lovingly, patiently, and be silent, so that God's blessings may shower upon us. So let us listen to these verses respectfully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، ہمارے سبق کا دوسرا مرحلہ، اور اس مرحلے میں ہم آپ کو جو تلاوت کی گئی آیات ہیں ان کو بریک کر کے لفظ بلفظ ورڈ بائی ورڈ تلفظ کرتے ہیں، بریک کر کے پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سپرفیشل بائی لاز آف تجوید، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کے لیے جو سپرفیشل قواعد ہوا کرتے ہیں وہ بھی مختصراً آپ کے گوش گزار کیا کرتے ہیں، وہ قواعد کہ جو جاننا ضروری ہوا کرتے ہیں. اور یقیناً ان قواعد کے ساتھ جب آپ قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں گے اور سنیں گے تو آپ کی دنیا دل میں وہ لذت اور وہ حلاوت محسوس ہوگی کہ آپ کا دل چاہے گا کہ بار بار قرآن کو ریسائٹ کیا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اور یقیناً کی جانی چاہیے. اس کا ایک ایک حرف
ہمیں اللہ کی بارگاہ سے 10 نیکیاں دلایا کرتا ہے۔ تو آئیے سبق کے اس دوسرے اہم مرحلے کی طرف چلتے ہیں، جس میں میں پڑھوں گا، آپ ریپیٹ کریں گے تو یقیناً اس کے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، یہاں پر وَإِن میں نون ساکن ہے، اور نون ساکن ہو اور اگلا حرف حروف حلقی کا ہو تو پھر غنہ نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر حروف حلقی کا ایک حرف عین ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف ہیں۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو پھر یہ غنہ نہیں کرنے دیتے، یعنی ان مقام پہ غنہ نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا اب بغیر غننے کے ہم نون ساکن کو کس طرح پڑھ رہے ہیں یہ ملاحظہ فرمائیے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، آواز ناک میں نہیں جا رہی۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ، یہاں پر حرف ثا جس کو ہم اردو میں سے کہتے ہیں وہ موجود ہے، اور اس کا پروننسیشن بڑا واضح اور سگنیفیکنٹ ہے اور بالکل مختلف اور جدا سا ہے۔ یعنی ہم اپنے سامنے کے دونوں دانتوں کے درمیان جب زبان کی ٹپ لگاتے ہیں تو پھر اس کا مخرج یا پروننسیشن حاصل ہوتا ہے سا۔ سا اسی سے ملتا جلتا مخرج ذال کا بھی ہے، ذال سا، ان دونوں کا ایک ہی مخرج ہے، لہذا اس کو سین اور صاد کے ساتھ بالکل بھی کمبائن نہیں کرنا، الگ کر کے اس کا الگ پروننسیشن ہے، اسی انداز سے پڑھیں گے سا بِمِثْلِ۔ اب آپ دیکھیے کہ پروننسیشن جو سا کا ہے وہ پڑھتے وقت زبان اسی مقام پر جائے گی، بِمِثْلِ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، حروف قلقلہ ساکن ہے لہذا آواز ریپیٹ ہوگی، عُوقِبْتُمْ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، یہاں پر نون ساکن ہے، اگلا حرف حروف حلقی کا نہیں ہے، لہٰذا اس مقام پر نیزل ساؤنڈ کو ہم ڈومینیٹ کرتے ہوئے غنہ کرتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ واصبر وما صبرك إلا باللہ، اور یہ قاعدہ اکثر گوش گزار کیا جاتا ہے کہ اللہ کا لام جب بھی اس سے پہلے زیر ہو تو پھر ہم اسے باریک پڑھتے ہیں، ادروائز جتنی بھی صورتیں ہیں اس میں اللہ کا لام ہم پر کر کے پڑھتے ہیں اللہ، لیکن اگر زیر آ جائے تو پھر للہ باریک پڑھا ہے، لہذا یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے حرف با ہے، اس کے نیچے زیر ہے، اس لیے اس کو ہم سافٹ کر کے اور پتلا کر کے پڑھتے ہیں باللہ باللہ ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما، ناظرین کرام حرف ضاد جس کو عام طور پر اردو میں ہم ضاد کہتے ہیں،
لیکن عربی میں یہ ضاد نہیں بلکہ ضاد ہوا کرتا ہے. اس کا اپنا ایک مخرج ہے جو قدر مشکل ضرور ہے، لیکن جب ہم قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تمام مشکلات کو آسان فرما دیا کرتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ بے شک ہم نے اپنے ذکر کو پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. لہٰذا قرآن کے لفظ کو، یہ قرآن لغت قریش میں نازل ہوا اور عربی جس لہجے میں پڑھتے ہیں اسی میں ہمیں بھی پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، وہی ورڈز اور انہی مخارج کے ساتھ. اس لیے کہ سرکار کی حدیث ہے کہ یقرأ القرآن فی لحون عربی ہے، کہ جب تم قرآن کو پڑھو تو پھر عربی لحن کے ساتھ، عربوں کے لحن کے ساتھ پڑھو. لہٰذا یہاں پر ضاد ہے. ضاد کو ہم اپنی زبان کا جو لیٹرل سائڈ کا پارٹ ہے اس کو جب ہم اوپر والی پری مولر اور مولر ٹیتھ کے ساتھ، یعنی اپنی اوپر والی داڑھ کے ساتھ جب ہم لگاتے ہیں تو پھر اس کا مخرج حاصل ہوتا ہے ضاد. ضاد وَلَا الضَّالِّينَ وَلَا الضَّالِّينَ. تو یہاں پر ضاد ہے، اس کا اپنا مخرج ہے، اسی مخرج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیا کریں. فی ضیق مما یمکرون. یمکرون ان اللہ مع الذین اتقوا. مع الذین اتقوا. چونکہ اگلا حرف واو ہے، واو مشدد ہے، اس لیے جب ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر اس واو کو دوسرے واو میں ہم ملا کر، یعنی اس میں تشدید ہے تو کمبائن کر کے پڑھتے ہیں. مع الذین اتقوا والذین والذین هم محسنون. هم محسنون. Our second part of the lesson has completed, and now we are going to the third and last part of our program, in which we are showing these verses written in Arabic as well as Romanized or transliterated for those who are unfamiliar with Arabic alphabets as compared to English alphabets. And this exercise is followed by Urdu and English translation. So keep watching this program and stay with us for better achievement. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. ان اردو، اور اگر تم انہیں سزا دینا چاہو تو انہیں سزا دو، لیکن اسی قدر جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے، اور اگر تم ان کی ستم رانیوں پر صبر کرو تو یہی بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. In English, if ye punish, then punish with the like of that wherewith ye were afflicted. But if ye endure patiently, verily
it is better for the patient. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. In Roman, وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. ان اردو، اور آپ صبر فرمائیے، اور نہیں ہے آپ کا صبر مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور رنجیدہ نہ ہوا کریں ان کی ہٹ دھرمی پر، اور نہ غم زدہ ہوا کریں ان کی فریب کاریوں سے. In English, endure thou patiently, O Muhammad. Thine endurance is only by the help of Allah. Grieve not for them, and be not in distress because of that which they devise. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. In Roman, إِنَّ اللَّهَ مع الذين اتقوا والذين مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور جو نیک کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. In English, lo, Allah is with those who keep their duty unto Him and those who are doers of good. ناظرین کرام، ہمارا آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچا، اور اس کے ساتھ ہی سورۃ النحل بھی مکمل ہوئی. اور اس سورت کی تکمیل کے موقع پر آخری آیات میں اتنی خوبصورت باتیں رب ذوالجلال نے بیان فرمائی. پہلے کہا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کسی کو کوئی ایڈوائس کرو، نصیحت کرو، تعلیم دو، اس کو تبلیغ کرو تو بڑے اچھے اور شائستہ لہجے سے، نرم لہجے سے، محبت و مودت کے ساتھ. اور پھر آج کے سبق میں بتایا گیا کہ اگر کوئی ہٹ کرتا ہے، کسی کو تکلیف دیتا ہے، اور اگر ضروری ہو تو پھر اس کو اسی قدر تکلیف دینی چاہیے، لیکن بہتر یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس سے درگزر کرنا چاہیے، اسے معاف کر دینا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لہذا قرآن کی، اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو پھر اس کو اتنی ہی تکلیف پہنچانی چاہیے. لیکن اقوام عالم کے انداز نرالے ہیں. اگر کوئی ایک گھر تباہ کرتا ہے، پورا گاؤں تباہ کر دیا جاتا ہے. کوئی ایک بلڈنگ تباہ کرتا ہے، پورا ملک تباہ کر دیا جاتا ہے. لیکن قرآن کی یہ تعلیم نہیں. قرآن کہتا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس کسی نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا. لہٰذا اسلام ہمیں میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے، نرمی کی تعلیم دیتا ہے، محبتیں عام کرنے کی تعلیم دیتا ہے، امن، سکون اور پیس کی طرف بلاتا ہے.
آئیے اس سکون والے امن والے دین کی طرف آئیے، قرآن کی طرف آئیے، اس کی تعلیم حاصل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآنی تعلیمات پڑھنے اور سمجھنے اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقرأ باسم